المستدرک للحاکم میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چچی حضرت سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت ام فضل حضرت عباس کی زوجہ محترمہ ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ حضرت سیدہ ام فضل ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ انی رأیت حلما منکرا اللیلہ، حضور رات میں نے ایک بڑا عجیب خواب دیکھا ہے جس کو میں پسند نہیں کرتی کہ آپ کے سامنے بیان کروں، یعنی ایسا ناپسندیدہ خواب رات میں نے دیکھا کہ آپ کے سامنے بیان کرنا یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، میں آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما ہوا، اے ام فضل بتاؤ وہ کیسا خواب ہے؟ تو حضرت ام فضل نے عرض کی انہ شدید، حضور خواب بڑا سخت ہے، ایسا خواب ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتی۔ تو حضور نے پھر دوبارہ فرمایا ما ہوا، فرمایا بتاؤ تو صحیح وہ کیسا خواب ہے جو آپ نے رات دیکھا؟ تو پھر حضرت سیدہ ام فضل نے عرض کی، یا رسول اللہ رأیت کأن قطعة من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، حضور رات میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ گویا کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ کٹ کر میری جھولی میں آ گیا ہے، آپ کے جسم کا ایک حصہ، ایک عضو کاٹ کر کسی نے میری جھولی میں رکھ دیا ہے۔ اب حضور کا مبارک جسم کوئی کاٹے یہ تو صحابہ کے لیے بہت بڑی بات تھی، اس وجہ سے حضرت ام فضل یہ خواب حضور کو سنانا ہی نہیں چاہتی تھی کہ ایسا میں نے خواب دیکھا جو بڑا سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو جب یہ خواب حضرت ام فضل نے حضور کو سنایا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پریشان ہونے والی بات نہیں، رات جو تو نے خواب دیکھا ہے یہ خیر ہے، یہ بہت اچھا خواب ہے۔ بظاہر تو نظر آتا ہے کہ یہ ایک ایسا خواب ہے کہ اللہ کے رسول کا جسم کاٹ کر کسی نے ام فضل کی جھولی میں رکھ دیا، بظاہر یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن حضور نے فرمایا ام فضل جو کچھ تو نے رات دیکھا یہ تو نے خیر دیکھا۔ خیر کیا ہے؟ پھر حضور نے اس کی خود تعبیر بیان فرمائی، فرمایا تالد فاطمہ تو انشاءاللہ غلامہ، فرمایا انشاءاللہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ ان قریب ایک بچے کو، ایک بیٹے کو جنم دے گی، یعنی امام حسین۔ اب یہ امام حسین کی ولادت سے پہلے یہ پورا معاملہ ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ام فضل میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک لڑکا، ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور فیکون فی ہجری کا، وہ بیٹا ہم تیری پرورش میں دیں گے۔ فیکون فی ہجری کی، فرمایا وہ بیٹا ہم تیری پرورش میں دیں گے، یعنی جس طرح عرب کا ایک رواج تھا کہ بچہ پیدا ہوتا تھا پھر دائیاں لے جاتی تھیں دیہات میں جا کر اس کو پالتی تھی، اس کی پرورش کرتی تھی۔ تو حضور نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بچی کا، میری بیٹی کا ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تیری پرورش میں آئے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، فوالدت فاطمۃ الحسین، حضرت سیدہ فاطمہ نے حضرت امام حسین کو جنم دیا، حضرت امام حسین پیدا ہوئے، فکان فی ہجری کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق وہ بچہ یعنی حضرت امام حسین میری پرورش میں آئے۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں فدخلت یوما الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں حضرت امام حسین کو لے کر ملوانے کے لیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یعنی اپنے گھر سے میں چلی، امام حسین کو اٹھایا اور اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ام فضل فرماتی ہیں فوضعته فی ہجرہ ثم حانت منی التفاتۃ، فرماتی ہیں کہ وہ جو چھوٹا بچہ تھا امام حسین میں نے آ کر حضور کی گود میں رکھ دیا اور میں کسی اور کام میں مصروف ہو گئی، میں نے توجہ ہٹا لی کہ اللہ کے رسول ہیں، اتنے دنوں کے بعد مل رہے ہیں اپنے نواسے سے، اس سے پیار کریں گے، میں نے حضور کی گود میں رکھ دیا اور میں کسی اور کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت سیدہ ام فضل فرماتی ہیں فَإِذَا عَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُحْرِقَانِ مِنَ الدُّمُوعِ، فرماتی ہیں کہ جب تھوڑی دیر بعد میں نے توجہ کی تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک دونوں آنکھوں سے آنسو روا دواں ہیں اور حضور زار و قطار رو رہے ہیں، امام حسین حضور کی گود میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کو دیکھ کر آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں اور حضور زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں جب میں نے یہ سارا منظر دیکھا تو میں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، بی ابی انت و امی ما لکا، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، نانا اپنے نواسوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے
آپ امام حسین کو دیکھ کر اتنا زار و قطار رو رہے ہیں، رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اے میری چچی فضل، اتانی جبرائیل علیہ السلام، ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، فاخبرانی، جبرائیل امین نے مجھے یہ خبر دی ہے، ان امتی ستقتل ابنی ھذا، کہ یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو شہید کر دے گی۔ یعنی جبرائیل امین حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر لے کر میرے پاس آئے ہیں کہ آپ کی امت، یعنی نام نہاد آپ کے امتی، بظاہر آپ کا کلمہ پڑھتے ہوں گے، لیکن آپ کے جگر کا ٹکڑا آپ کے شہزادے امام حسین کو وہ شہید کر دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا جبرائیل امین نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے اس زمین کی مٹی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں جس سرزمین پر آپ کے شہزادے آپ کے نواسے امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا قال نعم، فرمایا ہاں پیش کرو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتانی بتربۃ من تربتی حمراء، فرمایا وہ سرخ سرزمین سے کچھ مٹی حضرت جبرائیل امین اس زمین کی بھی میری بارگاہ میں پیش کر کے گئے ہیں جس سرزمین پر میرے شہزادے امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے بچپن میں یہ ساری خبریں سنا دی تھیں کہ میدان کربلا کے اندر میرے نواسے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کی وہ زوجہ ہیں جو میرے آقا کی ازواج میں سے سب سے آخر میں جنہوں نے وصال فرمایا۔ سن 74 ہجری میں حضرت ام سلمہ کا وصال ہے، اور میدان کربلا سن 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا کربلا کا۔ یعنی کربلا کے واقعہ کے وقت حضرت سیدہ ام سلمہ باقاعدہ دنیا کے اندر زندہ حیات تھیں، موجود تھیں، اور میرے آقا جانتے تھے کہ میری ازواج میں سے کربلا کا جب واقعہ پیش آئے گا اس وقت صرف میری ایک زوجہ حضرت ام سلمہ موجود ہوگی۔ تو اسی وجہ سے میدان کربلا کی خبریں اور میدان کربلا کی وہ مٹی جو فرشتے آ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے گئے تھے، وہ مٹی میرے آقا حضرت ام سلمہ کے سپرد کر کے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے طبرانی شریف کے اندر اور اسی طرح مجموع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا، وہ فرشتہ جو آسمان سے بارش برسانے پر مقرر ہے، ملک القطر، قطرے برسانے والا یعنی بارش برسانے والا وہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو اس وقت میرے آقا حضرت ام سلمہ کے حجرے میں موجود تھے، یعنی ان کے پاس ان کے گھر میں موجود تھے۔ تو جب یہ فرشتہ حاضر ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا املکی علینا الباب لا يدخل علینا احد، فرمایا ام سلمہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ کچھ پیغامات لے کر آیا ہے، تم ایسا کرو کہ باہر حجرے کا دروازہ بند کر دو، کسی اور کو اندر نہ آنے دینا۔ حضور کی بارگاہ میں اللہ کا فرشتہ آیا ہوا ہے، حضرت ام سلمہ کو حضور نے دروازے پر مقرر کر دیا کہ کوئی اور اندر داخل نہ ہو، ہم نے فرشتوں سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اچھا یہاں تک آپ نے سمجھ لیا، اب ایک اور حدیث سنیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کو حکم دیا تھا کہ تم نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ میرا شہزادہ امام حسین کسی بھی صورت میں رونے نہ پائے۔ جب امام حسین چھوٹے بچے تھے، فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا اس کا رونا مجھ محمد کو تکلیف دیتا ہے، فرمایا ہر کوشش کرنا کہ میرے شہزادے کو کبھی رونے نہ دینا۔ اچھا اب ام سلمہ کو حضور نے حکم دیا کہ دروازے پر کھڑی ہو جاؤ، کوئی اندر نہ آئے۔ اب حضور فرشتے سے محو گفتگو ہو گئی، کلام کرنے لگے، اچانک کسی نے آ کر دروازے کو دھکا دیا۔ حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ کون ہے، جا کر دیکھتی ہیں تو وہ چھوٹا بچہ حضرت امام حسین ہے، دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ نے وہیں پکڑ لیا کہ اندر داخل نہ ہو، چونکہ حضور اہم میٹنگ میں ہیں، اہم گفتگو فرشتے سے کر رہے ہیں، اور حضور نے منع کیا کہ اندر کسی کو نہیں آنے دینا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں اب میں حضرت امام حسین کو منع کرتی ہوں کہ اندر نہ جائے، لیکن وہ بچہ تھا، حضرت امام حسین اندر جانے کی ضد کرنے لگے کہ میں نے اندر جانا ہے، اپنے نانے سے ملاقات کرنی ہے۔ اب ادھر سے حضرت ام سلمہ درمیان میں پھنس گئی کہ ایک حکم یہ ہے کہ اندر کوئی نہ آئے، دوسرا حکم یہ ہے کہ حضرت امام حسین کو رلانا نہیں ہے۔ اب جب
درمیان میں معاملہ یہ ہوا تو حضرت ام سلمہ نے حضرت امام حسین کا راستہ چھوڑ دیا، چلو اس کو اندر جانے دیتی ہوں۔ اب یہ معاملہ ہوا، حضرت سیدہ ام سلمہ نے جب حضرت امام حسین کو اندر جانے دیا تو حضرت امام حسین داخل ہوتے ہی اللہ کے رسول کی جا کر گود میں بیٹھ گئے، وعلی منکبہ وعلی عاتقہ، کبھی اٹھ کر حضور کے کندھوں پر سوار ہوتے تھے، کبھی آپ کی گردن پر چڑھ جاتے، کبھی دائیں کندھے پر، کبھی بائیں کندھے پر، جس طرح نواسا اپنے نانے سے ایک لاڈ پیار محبت کا ایک رشتہ ہوتا ہے، تو اس طرح حضور سے کھیلنے لگے۔ اب ادھر سے اللہ کا فرشتہ بھی آیا ہوا ہے اور امام حسین کبھی حضور کی آ کر گود میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں، کبھی گردن پر چڑھ جاتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ حضرت ام سلمہ بھی دیکھ رہی ہیں، اور وہ فرشتہ جو بارش برسانے پر مقرر ہے، یہ سارا معاملہ، یہ سارے حالات وہ فرشتہ بھی دیکھ رہا تھا۔ اب اس فرشتے نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اتحبہ، کیا آپ اس سے سخت محبت کرتے ہیں کہ آپ اس کو منع ہی نہیں کر رہے؟ آپ اللہ کے نبی ہو کر ایک بچہ آپ سے اس طرح کھیل رہا ہے اور آپ اس سے روک نہیں رہے، کیا یہ آپ کو سخت ترین محبوب شخصیت ہے؟ کیا آپ اس سے محبت اور پیار کرتے ہیں؟ جب اس فرشتے نے پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا ہاں میں اس سے بڑا محبت اور بڑا پیار کرتا ہوں۔ تو اس بارش برسانے والے فرشتے نے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ان امتک ستقتلہ، یا رسول اللہ یہ آپ کا شہزادہ جس سے آپ محبت اور پیار کرتے ہیں، آپ کی امت کے کچھ افراد ان قریب اس کو شہید کر دیں گے۔ جب اس نے یہ خبر دی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس فرشتے نے کہا، یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں ارایتک المکان الذی یقتل بہ، اگر آپ چاہیں تو اس سرزمین کی مٹی، وہ سرزمین، وہ جگہ میں آپ کو یہیں لا کر دکھا دوں جس میدان میں آپ کے نواسے امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ فرشتے نے آگے ہاتھ بڑھایا، وہیں بیٹھے بیٹھے میدان کربلا کی مٹی کھینچ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مٹی حضرت سیدہ ام سلمہ کے سپرد کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن ارشاد فرمایا تھا، اے ام سلمہ جب اذا تحولت هذه دمن، فرمایا جب یہ مٹی خون میں بدل جائے اس وقت سمجھ لینا ان ابنی ھذا قد قتل، میرا یہ شہزادہ امام حسین میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے جب حضور نے وہ مٹی دیکھی تو میرے آقا نے اس مٹی کو سونگا، سونگنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا کرب و بلاء، کربلا کو حضور نے الگ الگ کر کے پڑھا، فرمایا واقعتاً یہ تو کرب اور بلا ہے، کرب کا مطلب ہے مصیبت، بلا کا مطلب ہے آزمائش، فرمایا واقعتاً یہ تو اس سرزمین کی مٹی لگتی ہے جہاں سے مجھے مصیبت اور آزمائش کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی کے اندر یہ سارے معاملات بتا کر گئے تھے کہ کس میدان میں کہاں کہاں حضرت امام حسین کو کون کون سی تکلیف آنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باقاعدہ وہاں کی مٹی بھی اپنے صحابہ کے سپرد کر کے گئے۔ اسی طرح حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صفین کی طرف آپ روانہ ہوئے تو اس وقت حضرت نجی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت علی کے ساتھ تھا، فلما حاذا نینوا وهو منطلق الى صفین، جب حضرت علی نینوا کے قریب سے گزرے، صفین کی طرف آپ تشریف لے کر جا رہے تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ راستے میں رک گئے۔ ایک جگہ پر رک کر آپ نے فنادا، آپ نے ندا لگا کر فرمایا اصبر ابا عبداللہ، اصبر علی ابا عبداللہ، آپ نے فرمایا اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ ابو عبداللہ حضرت امام حسین کی کنیت ہے۔ آپ وہاں کھڑے ہو کر راستے میں آپ یہ فرما رہے تھے اے ابو عبداللہ صبر کرنا، صبر سے کام لینا۔ اب لوگ حیران ہیں کہ ایک خالی زمین ہے، میدان ہے، اور مولا علی شیر خدا یہاں کسی کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں اصبر یا ابا عبداللہ، اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر سے کام لینا۔ لوگوں نے پوچھا کہ جناب آپ کس سے محو گفتگو ہیں، کس سے کلام کر رہے ہیں؟ تو اس وقت حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ وہی زمین ہے بشط الفرات، یہ فرات کے کناروں والی سرزمین ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں یہ وہی سرزمین ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ایسا معاملہ ہوا کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس وقت میں نے
عجیب منظر دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرَفَانِ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو رواں دواں تھے، حضور گھر میں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، ما شان عینیک، یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا، آپ کو کس نے دکھ دیا، کس نے تکلیف دی، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، اس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، بل قام من عندی جبرائیل قبل، فرمایا اے علی تیرے آنے سے پہلے ابھی ابھی حضرت جبرائیل امین مجھ سے ہو کر جا رہے ہیں، اور جبرائیل امین نے مجھے کہا ہے، فحدثنی ان الحسین یقتل بشط الفرات، حضرت علی نے فرمایا کہ اس دن میرے نبی نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جبرائیل امین مجھے یہ خبر دے کر گئے ہیں کہ نہر فرات کے قریب ایک میدان میں آپ کے نواسے امام حسین کو آپ کی امت شہید کر دے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا یہ وہی میدان ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اسی میدان میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ ساری باتیں مشہور تھیں، حضرت امام حسین کو بھی پتہ ہے، آپ حضور کی ازواج مطہرات کو بھی پتہ ہے، خود اللہ کے نبی کو بھی پتہ ہے، مولا علی شیر خدا کو بھی سارے معاملات کا پتہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جب حضرت امام حسین میدان کربلا میں پہنچے، جا کر پوچھا یہ کون سی سرزمین ہے، لوگوں نے کہا کہ اس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین نے مٹی کو اٹھایا، سونگا، اور حضرت امام حسین نے فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ھذہ کرب و بلاء، فرمایا میرے نبی سچ فرمایا کرتے تھے، حضور کا فرمان سچ تھا، یہ وہی زمین ہے جس سے مجھے کرب اور بلا کی بو آ رہی ہے، واقعتاً مجھے علم ہو گیا ہے کہ اسی میدان میں آج مجھ نواسہ رسول کو شہید کیا جائے گا۔ یعنی یہ ساری خبریں موجود تھیں، اس کے باوجود جب امام حسین کو پتہ چلا کہ اب حق اور اسلام کی سر بلندی کے لیے میری جان کی ضرورت آ گئی ہے، اور وہ میدان جہاں میرے آقا فرما گئے ہیں کہ یہاں تجھے شہید کیا جائے گا، ایک طرف اپنی جان ہے، دوسری طرف اسلام کی سر بلندی ہے، پتہ بھی ہے اسی کربلا میں نے جام شہادت نوش کرنا ہے، لیکن امام حسین ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے خاندان کی جان کی پرواہ کی، اسلام اور دین کی سر بلندی کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان بھی پیش کر دی، اپنا سارا خاندان بھی قربان کر دیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 61 ہجری میں 54 سال کی عمر میں میدان کربلا کے اندر دین اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنے اور اپنے سارے خاندان کی قربانی پیش کی تھی۔ جب 10 محرم الحرام تھا، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اور حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں شخصیات نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک میں مٹی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر سفر کے اثرات ہیں، میرے آقا بڑی جلدی میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کی کیسی کیفیت ہے، آپ کہاں سے تشریف لے کر آ رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نواسے امام حسین کی مقتل گاہ سے آ رہا ہوں، اور حضور کے ہاتھ میں ایک قارورہ، ایک ڈبی، ایک شیشی موجود تھی، اس کے اندر خون موجود تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح سے لے کر اب تک میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون اس ڈبی کے اندر جمع کرتا رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جیسے ہی خواب دیکھا فوراً اٹھ کر بھاگی، وہ مٹی جو میرے آقا نے میرے سپرد کی تھی، اور حضور نے فرمایا تھا اذا تحولت هذه دمن، اے ام سلمہ جب یہ میدان کربلا کی مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا میرے شہزادے امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ فرماتی ہیں جا کر میں نے اس مٹی کو دیکھا، واقعتاً وہ مٹی خون کے اندر بدل چکی تھی۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب یہ میں نے خواب دیکھا میں نے وہ وقت نوٹ کر لیا کہ کس وقت میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں تحقیق کروں گا کیا یہ وہی وقت تھا جس وقت امام حسین کو شہید کیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے وہ وقت نوٹ کیا، جب کچھ دنوں کے بعد حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر مجھے ملی تو پتہ چلا واقعتاً یہ وہی وقت تھا جس وقت میں خواب دیکھ رہا تھا، اسی وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ کچھ پس منظر احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، صرف یہ بات بیان کرنے کے لیے کہ اگر بندے کو پتہ ہو کہ میری جان خطرے میں ہے، لوگ مجھے مار دیں گے، اور دوسری طرف یہ بھی امید ہو کہ میری جان جانے سے اسلام کی سر بلندی ہوگی، اسلام کا پرچم سر بلند ہوگا۔ امام حسین قیامت تک آنے والی امت کو یہ پیغام دے کر گئے ہیں اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی جان بھی میدان کے اندر قربان کر دینا۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو اہل بیت کی پکی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔